اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قرآن کے حروف اور کلمات کے اعتبار سے اس آیت پر بلکہ اس کے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کے اوپر قرآن پاک آج آدھا ہو گیا. پروردگار اپنے کرم سے باقی آدھے کا دور بھی آسانی اور سہولت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصحاب کہف کا تذکرہ یہاں سے آ گیا تھا کہ مکہ کے مشرکین کوشش میں ہیں کہ اب اللہ کے حبیب کو مکہ سے نکالیں. اس کے اوپر پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا اور فرمایا کہ فرعون نے بھی یہی کوشش کی تھی اور اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے مصر کی زمین تنگ کر دی تھی. لیکن اس کے کیا نتائج نکلے ساری دنیا اس سے واقف ہے. فرعون کا بیڑا غرق ہوا، فرعونی حکومت تباہ ہوئی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نکال کر فرعون چین سے نہیں رہ سکا، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر مکہ کے مشرک بھی آرام سے نہیں رہیں گے. اصل بات تو وہاں سے چلی ہے. اسی کے آخر میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک یہ کہ ایمان والوں کو ایمان کے بارے میں کوئی سودا نہیں کرنا ہے. حالات کیسے بھی آئیں، مشکلیں کیسی آئیں، پریشانیاں کیسی آئیں، ملک چھوڑنا پڑے، غاروں میں چھپنا پڑے، چھپ جائیں، مگر ایمان کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہ کریں. اور ساتھ میں اس واقعے کو بھی ساتھ رکھیں یاد، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر ابو جہل، عتبہ، شیبہ مکہ کے اندر چین سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. جس طرح اصحاب کہف کو ان کے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا اس دور کے فرعونوں اور ظالموں نے، مگر 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ شہر میں ان نافرمانوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں ہے. پورا شہر فرمانبرداروں کا ہے. وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اللہ نے فرمانبردار پیدا فرما دیے. اصحاب کہف عرض کر چکا کس علاقے میں تھے، کہاں تھے. دنیا میں یہ واقعہ مشہور بہت ہے لیکن متعین کوئی نہیں کر سکا. ہمارے قدیم مفسرین کی رائے تھی کہ یہ ترکی اور روم کے بیچ کا کوئی علاقہ ہے، اور نئے بعض حضرات نے لبنان کے علاقے کے لیے کہا. لیکن ہمیں اس بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس نے اصحاب کہف کو نکالا اس کا نام دنیا سے اس طرح مٹا کہ آج تاریخ کے صفحوں میں اس کو کہیں جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ہے کس شہر کا ہے، کس علاقے کا آدمی ہے. اور جو ظاہری طور پر مٹ گئے تھے، غاروں میں چھپ گئے تھے، تاریخ کے صفحات میں باقی نہیں رہے تھے، قرآن نے ان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. یہ بڑا مسئلہ ہے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے الجزائر کے سفر میں ایک واقعہ لکھا ہے
کہ الجزائر میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور حدیث کے کسی طالب علم سے ان کا نام ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رہ جائے، ضرور ان سے واقف ہوگا، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ کسی وقت میں وقت کا بادشاہ یا گورنر یا وزیر جو بھی وہاں کا ہوگا وہ ان سے ناراض ہوا تھا، ان کو پھانسی لگا دی گئی تھی، اور 7 دن تک شہر کے صدر گیٹ پر ان کی لاش لٹکتی رہی تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ عجیب بات ہے، آج ان شیخ عبداللہ کو تو سب جانتے ہیں، مگر جس ظالم نے یہ کام کیا تھا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں کون ہے۔ تاریخ میں اختلاف، کوئی کہتا ہے فلاں دور کا گورنر، کوئی کہتا ہے فلاں گورنر، اس کا کہیں نام موجود نہیں ہے۔ اصحاب کہف اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ مٹانے والے مٹ جاتے ہیں، اور جو ظاہری طور پر اللہ کے دین کے لیے مٹتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ جو اس راہ میں مر جاتے ہیں ان کی تحریک زندہ رہتی ہے، ان کا نام زندہ رہتا ہے، ان کے دشمنوں کا نام صرف اسی وجہ سے باقی رہتا ہے کہ یہ فلاں کے دشمن تھے، ورنہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ نمرود کو کون پہچانتا ہے؟ عراق میں کتنے ذلیل بادشاہ ہوئے، کسی کو کوئی نہیں جانتا ہے، صرف اس لیے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا۔ فرعون کو کون جانتا؟ مصر کے سارے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، اس کو اس لیے جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، مگر جن کو مٹانے کی کوششیں ہوتی ہیں پروردگار ان کو زندہ رکھتا ہے۔ خیر، 309 سال گزرے سوتے سوتے، اور سوئے بھی اس شان کے ساتھ جاگنے والوں کی طرح، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر تو ان کی طرف دیکھے تو بھاگے۔ بالکل زندہ لوگوں کی طرح سانس لے رہے ہیں، جسم ان کے ٹھیک ٹھاک ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، اور آنکھیں کھلی ہیں کہ اگر کوئی دیکھے ادھر لولیت منہم فرارا، بھاگے وہاں سے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی طرف سے اس کے اندر رعب بھر جائے۔ اب یہاں ایمان والوں کی بستی ہے، لیکن یہاں ایک بحث زبردست چل رہی ہے، اور وقت کا بادشاہ حق پر ہے اور رعایا اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ تب رعایا درست تھی اور بادشاہ بگڑا ہوا تھا، اب بادشاہ حق پر ہے، رعایا بگڑی ہوئی ہے۔ کیا بحث چل رہی تھی؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا قائم ہونا اور حساب کتاب کا ہونا یہ بعید از عقل کام ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ فلاسفہ کا عقلیوں کا دور آ گیا تھا، وہ کہتے تھے یہ عقل میں نہیں آتا، پروردگار نے ان کو 309 سال کے بعد زندہ کیا تاکہ عقلی جن کو لوگ کہتے تھے لوگوں کو پتہ چلے کہ سب سے بڑے بیوقوف یہی ہیں جو اللہ کی قدرت کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت لوگ رہے جن کا نام رہا کہ بڑے ذہین لوگ ہیں، ذی عقل لوگ ہیں، مگر سب سے زیادہ بیوقوفوں والے کام انہوں نے کیے۔ یہ بھی ویسے ہی لوگ تھے، اللہ نے ان کو زندہ کیا، اس کے ذریعے سے وقت کے بادشاہ کا حق مسلک ظاہر ہوا کہ واقعتاً مر کے زندہ ہوں گے اور پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طریقے سے ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اور پروردگار یہ بھی بتانا چاہتا ہے، قرآن پاک کے کچھ مقام ایسے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پروردگار قرآن کے نزول کے وقت سے اشارے دے رہا تھا کہ قیامت تک اس امت میں نئے نئے فتنے آئیں گے، ہر فتنے کا جواب قرآن پاک میں۔ مثلا اسی سورت کے آخر میں سخت تاکید کے ساتھ آ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ فرمائیے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، آدم کی اولاد میں سے ہوں، مثلکم، تمہاری طرح کھاتا ہوں، تمہاری طرح کام کرتا ہوں، اور تمہاری طرح نکاح کرتا ہوں، اور تمہاری طرح میری بھی اولاد ہے، البتہ مرتبے میں زمین و آسمان نہیں بلکہ زمین و عرش کا فرق ہے۔
تو گویا قرآن کی نظر تھی اس بات پر کہ کبھی یہ بھی فتنہ ہوگا، ایسے ہی اس پر بھی شاید قرآن پاک کی نظر تھی کہ کبھی یہ بھی فتنہ ہوگا کہ ہر بڑی تسبیح والے کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ عالم الغیب ہے۔ قرآن پاک نے کہا دیکھو یہ اولیاء کاملین تھے اس دور کے، لیکن ان کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کتنے دن سوئے رہے، عالم الغیب یہ بھی نہیں۔ لیتساءلوا بینہم، دیکھو میں کوئی زبردستی کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہم نے اسی لیے ان کو دوبارہ اٹھایا، لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں اور لوگوں کے سامنے اس حق مسلک کو ظاہر کریں کہ غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کتنے بلند مرتبہ ہوں، مگر جو کام خدا کے ہیں وہ اسی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا ہے، غیب کا علم اس کے پاس ہے، متصرف وہ ہے کہ جو کرنا چاہے سو کر گزرے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو پھر ان کاملین اولیاء کو غاروں میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے ابھی کرنے بیڑا غلط تیرا، نہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اس میں کسی کی مداخلت کو نہیں برداشت کرتا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ ایک دن ٹھہرے یا ایک دن سے کچھ کم حصہ۔ قالوا ربکم اعلم، انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بما لبثتم، جتنا عرصہ بھی تم ٹھہرے۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھیجو اپنے میں سے کسی کو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فضول کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، جس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیب کا مسئلہ ہے کتنی عرصہ ٹھہرے کتنا عرصہ نہیں ٹھہرے، انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے، عالم الغیب وہ ہے، دفع کرو اس بحث میں کیا پڑھنا ہے، آگے بڑھو۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھیجو اپنے میں سے کسی کو بِوَرِقِكُمْ، اپنے ان ورقوں کو دے کر۔ ورقہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سونے یا چاندی کا جو روپیہ اس دور میں ڈالا جاتا تھا وہ بھی ذرا لمبا کر کے ڈالتے تھے، اس کو ورق کہتے تھے۔ ان پیسوں کو دے کر کسی کو شہر میں بھیجو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا ہے کھانوں میں زیادہ پاکیزہ۔ اور اس پر بھی قرآن پاک نے جگہ جگہ تنبیہ کی کہ سب سے پہلے انسان کا کھانا مشتبہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی سوچ مشتبہ ہوتی ہے۔ بالکل یہ بات یقین کے ساتھ طے شدہ ہے، جس کا کھانا حلال نہ ہو اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ مشہور ہے نا کہ بعض بہت کاملین اولیاء تھے، انہوں نے وقت کے بادشاہ کے خلاف بد دعا کی، اس نے سب کی دعوت کی، اس نے کہا جی بھر کے بد دعائیں کرتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں نے حرام مال تم کو کھلا دیا ہے۔ ازکا طعامن، ازکا کے دونوں معنی ہیں، صاف ستھرا بھی تلاش کرو اور پاک بھی تلاش کرو۔ اس سے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شہر میں کچھ توحید والے یا کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر رکھنے والے یا کم از کم اتنے لوگ ہوں گے کہ کچھ بہت زیادہ حرام کاروبار کرنے والے ہوں گے اور کچھ تھوڑا سا ٹھیک کاروبار کرنے والے ہوں گے۔ ازکا طعامن، تلاش کرے کہ ان میں سے جو اچھا کھانا ہے وہ لائے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، تو چاہیے کہ وہ لے کے آئے تمہارے پاس ان میں سے روزی، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو اطلاع نہ ہونے دے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کرے، تلطف، کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، خام خواہ بحث نہ کرے۔ اگر بحث کرے گا تھوڑی سی قیمت کے بارے میں تو پتہ چل جائے گا کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، کیا مسئلہ ہے، تو شہر میں پتہ چل گیا پولیس پہنچ جائے گی۔ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ۔ کیا قرآن پاک نے اظہار فرمایا، 309 سال گزر گئے ہیں اور وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، يَرْجُمُوكُمْ، تم کو پتھر مار مار کے مار دیں گے، او يعيدوكم، یا تم کو واپس لوٹا دیں گے اپنے مذہب میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تب تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کو ابھی بھی نہیں معلوم کہ اتنا عرصہ گزر گیا، عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔
یہ کون لوگ تھے؟ اس کی تحقیق لوگوں نے بہت کی، ہم تو اس کھوج میں ہیں ہی نہیں۔ البتہ ایک چیز بڑے یقین کے ساتھ معلوم ہوئی ہر واقعے سے اور ہر ایک کی تحقیق سے کہ ان کا واقعہ تو لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، البتہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ چکا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے جب وہ دوبارہ اٹھتے ہیں اور بازار جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، ابھی سناؤں گا۔ اور اسی طریقے سے آثرنا علیہم، ہم نے مطلع کر دیا ان کے اوپر لوگوں کو، لیعلموا تاکہ لوگ جان لیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنی والدہ کے پاس لوٹایا تھا، اس موقع پر بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس کس لیے لوٹایا؟ 3 فائدے، کئی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم، کئی تقر عینھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن تاکہ وہ غم نہ کریں، 2 باتیں، اور پھر اصل مقصد کی بات وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا تو سمندر میں پھینک، میں واپس لاؤں گا، عجیب بات، سمندر میں ڈال دے، دریا میں ڈال دے، میں واپس لاؤں گا، دریا میں جانے والا واپس آتا ہے کیا؟ اور میں یہ دیکھ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، کوئی بھروسہ تو کرے اپنے مالک کے اوپر۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی، لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، جو میرے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، نکلتا ہے، وہ مرتا نہیں، اس کی تحریک زندہ رہتی ہے۔ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، ولن تجد فی سنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کے طریقوں میں تم کو تبدیلی نہیں ملے گی۔ فرمایا تھا نا، جو ملک سے کسی کو نکالے گا نیک بندوں کو، وہ پھر چین سے نہیں بیٹھے گا، تاکہ سب جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ ان کو نکالا تھا دقیانوس یا کس ظالم بادشاہ نے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت کے لیے کوئی بدلاؤ، ہمارے طریقے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، وعدہ پورا ہوا۔ یہ وہاں سے نکلے اور ملک کا نقشہ بدل گیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہو ان الساعۃ لا ریب فیہا، اور دوسری بات یہ معلوم ہو کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور یاد کیجئے ایک دوسرا واقعہ بھی۔ اب آگے بڑھ جائیے، لوگ اس کے ساتھ ملے، بادشاہ ملا، دیکھا پرانی تختیاں، کہا سبحان اللہ، بھئی کیا زمانہ گزر گیا اور آپ آج آئے ہو کھانا لینے کے لیے، چلو بتاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ تو چلیں، ساتھی بتایا اس نے، اور اندر گیا تو مشہور یہی ہے کہ پھر آنکھ لگی اور پھر قیامت کو آنکھ کھلے گی۔ اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، یہ وہ مقام ہے جہاں میں تمہیں حدیث سناؤں گا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، یاد کرو جب وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، کون جھگڑ رہے تھے؟ بادشاہ، رعایا، لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، کس بارے میں؟ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، ایک طبقہ کہنے لگا کہ تم اس کے اوپر عمارت بناؤ، ایک زیارت بناؤ، زبردست قسم کی، ابنوا علیہم، بنا دو اس کے اوپر، بنیانا، ایک عمارت، ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے ایک پہچان رہے، ایک عمارت بن جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں نیک بندے تھے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام حبیبہ ہیں، انہوں نے پہلے ہجرت فرمائی ہے حبشہ کی جانب، جب وہ حبشہ سے ہجرت سے واپس روتی ہیں، مدینہ پہنچی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو وہ ایک دوسری ازواج مطہرات میں سے ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں کہ عجیب بات دیکھی، وہاں ہم عیسائیوں کے مسجدوں میں گئے، گرجا گھر میں گئے تو وہاں مورتیاں دیکھی، وہاں تصویریں دیکھی، اور وہاں ہم نے مسجدوں کے اندر قبریں دیکھی، کوئی عجیب سی شکل۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت فرمائے، ان کا جب کوئی بزرگ مرتا تھا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا،
یہ ان کی قبروں کو مسجد گاہ بنا لیتے تھے، اس کے اوپر عمارتیں بناتے تھے۔ چنانچہ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ قبروں کو پکا بھی نہ کرو اور قبروں کے اوپر عمارت بھی مت بناؤ۔ کم سے کم سن 800 ہجری تک جتنے بھی علماء آتے رہے، جتنے محدثین تھے، ائمہ کرام تھے، صوفیاء اعظام تھے، سب کا اس بات پر اتفاق نقل ہوا کتابوں پر میں کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا یا قبر کو پکا بنانا بالکل قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام، بالکل ناجائز۔ اس موقع پر آپ روح المعانی کو دیکھ لیں گے، وہ بھی روئے ہیں اپنے حالات کے اوپر، اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ چاروں فقہا مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، چاروں کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ قبر کو پکا بنانا بھی حرام اور قبر کے اوپر کوئی کمرہ، کوئی عمارت، کسی قسم کی بلڈنگ بنانا قطعاً حرام۔ مگر پھر یہ کیسے ایجاد ہو گیا امت میں؟ اور حرام ہی نہیں، چاروں کا اس بات پر اتفاق کہ اگر کوئی بنا دے تو اس کو منہدم کرنا فرض اور واجب، وقت کی حکومت پر فرض ہے کہ وہ اس کو گرا دے، منہدم کر دے ہیں۔ اور یہ روایت بھی نقل کی گئی کہ جس قبر کو پکا کیا جائے گا اور جس پر عمارت بنائی جائے گی 400 سال تک اس پر اللہ کی رحمت نہیں برس سکتی۔ پھر بزرگوں کی قبروں کو کیوں پکا کیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرات فرماتے تھے کہ قبر کے اوپر سے اگر بارش کی وجہ سے مٹی گر جائے تو دوسری مٹی ڈال کر کے پھر قبر کے نشان کو باقی کیا جا سکتا ہے۔ امام صاحب نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ جہاں بارشیں تیز ہوتی ہیں وہاں قبر کو پکا کرنا تو جائز نہیں، لیکن کم سے کم گارے سے لیپ دیا جائے تاکہ جلدی سے وہ مٹی نہ گر جائے۔ امام صاحب نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پکی نہیں تو پھر کسی دوسرے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر آج امام صاحب کی قبر پر گنبد، امام صاحب کی قبر بھی پکی۔ ہوا کیا؟ بعد کے بے دین بادشاہ تھے، بددیانت بادشاہ تھے، لوگ ان کو بے دین سمجھتے تھے، اب ان سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی، روزے نہیں رکھے جا سکتے تھے، تو وہ اپنی دینداری ظاہر کرنے کے لیے اور بزرگوں سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے بزرگوں کی قبریں پکی کرتے تھے، ان پر عمارتیں بنانے لگے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بڑے دیندار ہیں اور ہم بزرگوں کو بہت ماننے والے ہیں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو آج اپنی حکومت کو آپ دیکھ لیں، اگر ان کو واقعی دین سے کوئی تعلق ہے تو نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں، روزے کیوں نہیں رکھتے ہیں، حج کیوں نہیں کرتے ہیں، بے شرم سنتوں کو کیوں نہیں پالتے ہیں، داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں، وہ کیوں ان کو شرم آتی ہے؟ مگر جہاں دیکھو وہاں زیارتوں کو پکا کر رہے ہیں، قبریں پکی کر رہے ہیں حکومت کا پیسہ لگا کر کے، اور پھر یہ ایک بزنس بن گیا، چراغے چڑھنے لگے، وہاں سے پیسے آنے لگے تو بادشاہوں نے بھی سوچا یہ تو بڑا مزے کا سودا ہے، یہ تو یعنی سمجھو کہ اس میں انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں اور پرافٹ ہی پرافٹ، معمولی سا انویسٹمنٹ ہے، بس ایک گنبد بنانا ہے اور اس کے بعد تو پھر جموں میں آپ تشریف لے آئیے، یہاں تو قبر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ نہیں کہ یہ کوئی دھوکہ ہے، بلکہ یہ باقاعدہ لوگوں کے ذہن میں یہ بسی ہوئی ہے، خالی اتنا کہتے ہیں کہ جی ایک پیر دی جگہ ہے، پیر دی جگہ کا مطلب فٹافٹ وہاں ایک قبر بنا دی، ایک چراغ جلانے کے لیے جگہ رکھ لی، ایک ڈھولکڑی والا بلا لیا چمار کہ وہ آ کر کے ڈھول بجاتا رہے، ایک ہری چادر والا، بس بزنس سٹارٹ، اب دکان مزید کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ غلاموں اور نماز کا خاص خیال رکھنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا اور نماز کا، لیکن وہ آخری الفاظ جس کے بعد آپ نے خود مزید کچھ نہیں فرمایا، فرمایا وہ یہ تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، خدا لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا اور مسجدیں بنا لیا۔ اس سے فقہا کا اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا کہ قبرستان میں اور زیارت کے پاس بھی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ بھی عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ اس پر عمارت بناتے ہیں، لیکن پھر عمارت پر تو جھگڑا رہا تو عمارت بن نہیں سکی۔ البتہ قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے پر غالب آ گئے تھے،
انہوں نے کہا چلو عمارت تو بنائیں گے نہیں، البتہ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس کے گیٹ کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ گیٹ کے اوپر مسجد، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب نے تو لعنت فرمائی ان کے اوپر۔ میں نے یہ بات زور دے کر کے اس لیے بیان کی، ہائے ہائے، ایک طبقے نے اسی سے ثابت کر لیا، کہنے لگے دیکھیے جناب یہ اتنے بڑے ولی تھے نا، اس میں جھگڑا ہو گیا کہ ان کے اوپر عمارت بنائیں، مگر شاید کچھ بابڑے تھے، انہوں نے عمارت تو نہیں بنانے دی، لیکن انہوں نے کہا مسجد تو ہم بنا کر چھوڑیں گے۔ کہا کم سے کم مسجد تو بنا دی۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، عیسائیوں کا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ان پر لعنت ہو اللہ کی، مگر مت ہی ماری گئی۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، قرآن پاک ایک تبصرہ کرتا ہے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اس سے سبق تو یہ حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے لوگوں نے کیسی قربانیاں دی، اور جو دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے اللہ ان کی قربانیوں کو کس طرح پروان چڑھاتا ہے۔ مگر لوگ اب فضول کی بحث میں لگ جائیں گے۔ کیا لوگ اس بحث میں لگیں گے اصحاب کہف تھے کتنے، 3 تھے کہ 4 تھے، بس اسی جھگڑے میں لگے رہیں گے۔ سيقولون ثلاثة، اب لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، رابعهم كلبهم، چوتھا ان کا کتا تھا، ويقولون خمسة، اور لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، سادسهم كلبهم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، اندھیرے میں پتھر مارنے کے لیے، کوئی علم نہیں۔ جو کہتے 3 تھے بھی تو نے دیکھے جا کر کے، نہ دیکھا نہیں، اندازہ ہے میرا 3 ہوں گے۔ جو کہہ رہا ہے کہ وہ 4 تھے، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، تو نے دیکھے تھے جا کر کے، رجما بالغیب، اندھیرے میں پتھر۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ وَالرَّبِّ يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے ربی عالم بعدتہم، میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو سبق حاصل کریں کہ ہمیں ملا کیا اس سے۔ ما یعلمہم الا قلیل، ان کو کوئی نہیں جانتا مگر تھوڑے سے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید اسی بات کو ذہن سے نکالنے کے لیے کہ امت کے کچھ مفت خورے اور فضول کاروبار کرنے والے آئندہ بھی بحث کرتے رہیں گے، 3 تھے 5 تھے 3 تھے 5 تھے، تو قطع کر دیا اس مسئلے کو، فرمایا انا منہم، اللہ نے کہہ دیا نا تھوڑے سے جانتے ہیں، تو ان تھوڑوں میں سے ایک میں ہوں۔ پوچھا کتنے تھے وہ، فرمایا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ پوچھا دلیل، کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے 7 کہا اور اس کے بعد رجمم بالغیب نہیں کہا کہ اندھیرے میں پتھر مار رہے ہیں، اس لیے پکی بات ہے، بات ختم ہو گئی۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، فلا تماری، مت جھگڑا کیجئے فیہم، ان کے بارے میں۔ یہ لمبی چوڑی بحث کرنا کہاں ہے کدھر ہے، یہ انسان کو مقصد سے ہٹا دے گا۔ چنانچہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑے نا، کیمرے لے کے چل پڑے کہ یہ غار کہاں ہے، اس کا فوٹو کھینچیں، دیکھیں، آپ گہرائی سے دیکھنا ان کی زندگیوں میں آپ کو دین نہیں ملے گا، ان کی زندگیوں بس یہی ملے گا کہ اصحاب کہف کی ہم نے غار معلوم کر لی، انعام شرام مل جائے گا ان کو، مگر دین نصیب نہیں ہوگا۔ فلا تماری فیہم، تو مت بحث کیجئے ان کے بارے میں، مارا یماری، بحث کرنا جھگڑا کرنا ہے۔ وہ مشکوہ شریف کی روایت ہوگی نہیں یاد کہ قیامت کے قریب لوگ علم حاصل کریں گے، کس لیے؟ لیماری بہ العلماء، تاکہ علماء سے جھگڑا کریں، او لیجاری بہ السفہاء، الا مراء ظاہرا، مگر ظاہری بحث کوئی بات ہوگی، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور مت سوال کیجئے ان کے بارے میں، منہم، ان میں سے، احدا، کسی سے۔ یہ منہم، ان میں سے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ مطلق لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بطور خاص یہودی اور عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے مت ان سے پوچھئے، اس بحث میں لگ کر کے اصل مقصد گم ہو جائے گا۔ کیا ثابت کیا پروردگار نے کہ اتنے بڑے کامل ولی تھے مگر غیب کا علم ان کو بھی نہیں تھا، حاجت روا مشکل کشا یہ بھی نہیں تھے، اللہ کے یہ بھی محتاج تھے، لیکن اللہ کے مرتبہ ان کا اتنا بلند تھا کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے، اور بظاہر ان کی تحریک ناکام ہوئی مگر انہی کی تحریک زندہ رہی اور باقی سب ناکام ہو گئی۔ اس واقعے سے ملاتے ہوئے فوراً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی یہ قصہ چل رہا ہے لیکن بیچ میں روک کر کے اس سے یہ بات سمجھے نا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے،
تو فوراً روک کر ایک بات بتائی جا رہی ہے. کیا بات؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا، اور اس میں مشہور 3 ہی سوال ہیں، روح کا، اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کل آ جانا، میں کل بتا دوں گا. یہ فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، اور یہ اتفاق سے زبان سے نکل گیا، ورنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ آپ نے مدینہ میں چھوٹی بچیوں کو گاتے ہوئے دیکھا کہ وہ ترانے گا رہی تھی، نعت پڑھ رہی تھی. اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غدن، ہمارے بیچ میں ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اللہ کے حبیب نے فوراً ٹوک دیا، ہاں وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، یہ مت کہو کہ کل کیا ہونے والا وہ جانتا ہے، کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، یہ میں نہیں جانتا ہوں. لیکن یہ اتفاق سے نکل گئی بات، اور کیوں نکلی؟ اللہ نے نکلوائی. کیوں نکلوائی اللہ نے؟ یہ مسئلہ بتانے کے لیے. 2 مسئلے، ایک یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کی زبان سے ایسا نکل جائے یا کسی سے پوچھا جائے تو وہ کیا جواب دے، اور دوسرا یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ جس طرح اصحاب کہف ولی ہو کر غیب نہیں جانتے تھے، رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین ہیں، پہلوں کے بھی سردار بعد والوں کے بھی سردار، اللہ کی ساری کائنات کا مرتبہ ایک طرف اور حضور کا مقام ایک طرف، مگر آپ کا پلڑا جھک جائے گا. اس کے باوجود بھی آپ کل کی بات نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اتنی تاکید فرمائی جا رہی ہے. نظر تھی اس بات پر کہ کچھ مشٹنڈے پیدا ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ بس میں تسبیح پھیر کے بتا دوں کل کیا ہونے والا ہے. صبح شام ہمارے پاس بھی آتے ہیں، فلانا بیمار ہو گیا جی، کل ہی یہاں سے ہٹے وہاں بیٹھے جوان آگے جناب ایک بندہ بیمار ہے تو آپ ذرا تسبیح دیکھ کر بتائیے کہ اس کا علاج کرائیں کہ نہ کرائیں. یعنی مرنے والا ہے کہ بچنے والا ہے، بڑے مرض میں مبتلا ہے، اگر امید ہو بچنے کی پھر علاج کرائیں، اگر مرنے کی امید ہو تو پھر علاج نہ کروائیں. میں نے کہا ڈاکٹر میں ہوں نہیں کہ میں تجربہ کر کے بتا سکوں کہ علاج کرائیں کہ نہ کرائیں. مولوی ہونے کے ناطے کہوں گا کہ علاج کرانا سنت ہے، اور وہ بچے گا کہ مرے گا یہ تو اس کو معلوم نہیں، تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ جو بیمار ہے اس کو نہیں معلوم، بچے گا کہ مرے گا. میرا بڑا مایوس ہو کر گیا، کہنے لگا کافی دور سے کسی نے بھیجا تھا آپ کے پاس، آپ نے ایسے بیوقوف بنایا. کیوں؟ وہ صبح شام دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بابے بتا رہے ہیں کہ کون کب مرے گا، کب جیے گا، کتنے دن باقی رہ گئے، کل کیا کرے گا، نوکری کہاں لگے گی، کہاں جائے گا. دیکھو یہ مولوی نہیں بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ بتا نہیں رہا، اس کو ہے پتا. استغفر اللہ. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن، دیکھو تاکید، پیارے مت کہیں کسی چیز کے لیے انی فاعل کہ میں کر لوں گا اس کو، ذالک اس کام کو، غدن کل کو. مت فرمائیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر ساتھ فرما دیں الا ان یشاء اللہ. ہاں کوئی بات کہنا ہو تو فرمائیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو تب ہوگا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تب ہوگا. اور وہ روایت بھی یہاں ساتھ میں جوڑ لینا کہ ایک صحابی نے آپ کی موجودگی میں دیہاتی بندہ سیدھا سادہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے. 1400 سال پرانی بات ہے، مگر ہمارے کشمیری بھائی تو آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہے، اللہ کا رسول جو چاہے. بھئی تجھ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کیا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے ٹوک دیا اس کو، فرمایا بولو جو اللہ چاہے، انشاء اللہ کہو، انشاء الرسول مت کہو. ایمان والے آج بھی عربی میں تو یہی کہتے ہیں انشاء اللہ، مگر جب اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جو اللہ چاہے، جو اس کا رسول چاہے. فرمایا مت کہیں کسی کام کے لیے کہ کل یہ کام میں کر دوں گا، مگر اس کے ساتھ میں کہہ دیں ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اگر اللہ چاہے گا تو پھر ہو جائے گا. اور اگر کبھی بھول جائے یہ بات، اور آپ بھول گئے تھے یہ بات کہنا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ 15 دن تک وہی نہیں آئی، اور مکہ کے مشرکین تالیاں بجانے لگ گئے، کہنے لگے واہ جی، کہہ رہے تھے کہ کل بتا دوں گا، کہاں گئی وہ کل؟ روزانہ نکلتے کہاں گئی وہ کل؟ اور آپ اس پر بہت غمگین تھے، اور آپ کو یہ ڈر ہوا کہ شاید یہ ایمان لے آتے، لیکن اب جو میں نہیں بتا پا رہا ہوں وہی آ نہیں رہی ہے، تو اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان لاتے لاتے ہٹ جائیں اور جہنم میں چلے جائیں. یہی وہ بات تھی جس کے لیے سورت کے شروع میں فرمایا تھا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا.
وہاں وہ بات عجیب سی لگ رہی تھی کہ یہ کیا بات فرمائی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گلا دیں گے اگر وہ اس قرآن پر ایمان لا کر کے جہنم سے نہ بچے ہیں. یہ وجہ تھی کہ وہی آ نہیں رہی تھی اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ ایمان نہ لا کر کے کہیں جہنم میں چلے جائیں گے. فرمایا اگر بھول جائیں آپ تو فوراً آپ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور اپنے رب کو یاد کر لیں. اذا نسیت جب آپ بھول جائیں, جب کبھی بھول جائیں نہ نکلے انشاءاللہ تو جیسا یاد آ جائے تو فوراً کہہ دیں پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا کام کروں گا. ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے, انتقال فرما گئے, اللہ جنت نصیب فرمائے. نیک آدمی کے, نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ یہ جماعت کے درویش چلے گئے, یہ بھی کسی کو نہیں بخشتے, یہ پیچھے پڑ گئے چلو ہمارے ساتھ جماعت میں. تو انہوں نے کہا کہ سوچوں گا اپنے حالات. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کہوں گا. انشاءاللہ نہیں کہوں گا کبھی چاہے کچھ بھی ہو جائے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں انشاءاللہ کہنے الباب ہو جائے. وہاں یعنی لوگ سمجھتے کہ انشاءاللہ کہنے سے اللہ کی قسم میں پکا جاؤں گا. ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ انشاءاللہ کا یہ معنی ہے کہ جاؤں گا اگر میرا اللہ چاہے گا, اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں جاؤں گا. مگر وہ مان کرنے وہ ایک جوک بن گیا. وہ کہتے ہیں چاچا کہہ دو انشاءاللہ, انشاءاللہ کہتے ہیں کہہ دو انشاءاللہ کہنے الباب ہو جائے. کیوں ہی نہیں, بس نہیں مان کر دیا چاچا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ اپنے رب کو یاد کر لیں جب کبھی آپ بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي اور آپ فرما دیجئے قریب ہے کہ میرا رب رہنمائی کر دے میرے لیے اقرب من هذا رشدا, اس بات کے لیے جو اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو, رشدن رہنمائی کے اعتبار سے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ آہا یہاں روک کر کے یہ بات بتائی کہ وہ بھی عالم الغیب نہیں اور آپ بھی عالم الغیب نہیں, اس لیے کل کیا ہوگا کوئی بتا نہیں سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ مشہور ہے, ہم نے بڑوں کی کتاب میں بھی پڑھا کہ ایک دن یہ سوچتے سوچتے سو گئے کہ اے اللہ اگر تو یہ بتا دیں کتنے دن باقی رہ گئے میری زندگی کے تو اسی حساب سے کام کروں. کئی مرتبہ آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, پتہ چل جائے کتنے دن رہ گئے ہیں اسی حساب سے آدمی اپنی زندگی کو مینٹین کرے. اب ایک بیچارہ دولہا بن رہا ہے, وہ آئندہ 10 سال کے لیے خرچہ لا رہا ہے, دوڑ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, ناچ رہا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسرائیل تیار بیٹھا ہے, واپس آتا ہے تو پوری برات کو لے کر چناب میں چال بھائی ہوگی رخصتی. دولہا بھی اور دلہن بھی دونوں گئے. اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ مجھے چناب میں جانا ہے تو پھر وہ ڈھولک پر ناچتا, پھر تو وہ چناب میں جانے کی مرنے کی تیاری کرتا نا, مگر وہ بتاتا نہیں کسی کو. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا, ابھی آ رہا عطا دوست بھی میں اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں, کسی کو بتاتا نہیں ہوں. تو امام مالک اس پر غور کر رہے تھے کہ اللہ اگر تو اتنا اشارہ دے دے کہ کتنے سال رہ گئے تو اسی حساب سے کام کروں, ایسی کوئی لمبی کتاب لکھنا شروع کر دوں گا, پھر موت آ جائے گی کتاب ادھوری رہ جائے گی, کیا فائدہ. تو رات کو اچانک دیکھا دیوار پھٹی اور کوئی اس طرح 5 دکھا رہا ہے اور بس غائب. تو آنکھ کھل گئی, یہ سمجھ گئے کہ کام بن گیا ہے, اشارہ آ گیا کہ 5 بچ گئے بس. اب پریشان ہو گئے کہ 5 سال بچے, 5 مہینے بچے, 5 ہفتے بچے, یا 5 دن بچے, یا 5 گھنٹے بچے, کتنے عرصے کے بعد 5 کا تو پتہ چل گیا, یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب آگے کیا بنے گا. پریشان. اس دور کے تعبیر کا ایک الگ علم ہے, وہ کس کو اللہ دے دے وہ ایک الگ بات ہے. امام محمد ابن سیرین بہت بڑے تعبیر کے عالم تھے, ان کے پاس بندہ بھیجا اور اس کو کہا کہ آپ پوچھ کیا ہو اس کی کہ ایسا ایسا ایک بندے نے خواب دیکھا, اس کی تعبیر پوچھو. اس نے امام محمد ابن سیرین نے کہا کہ پہلے بتاؤ خواب دیکھا کس نے. اس نے کہا کہ آپ کو آم کھانے سے کہ پیڑ گرنے سے, آپ تعبیر بتاؤ. کسی نے بھی دیکھا, آپ مانو میں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا اپنا منہ تو دیکھتا ہے, یہ خواب تو دیکھ سکتا ہے, یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتا ہے. کبھی خواب بہت واضح ہوتا ہے, بہت واضح ہوتا ہے, اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ کہنے لگے کہ میں عجیب بات دیکھی آج کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں مگر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. نہ میرے پاس تھوڑا سا, کسی نے مجھے فون کیا ہے کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے مگر ان کے پاس کپڑے نہیں تھے, تو بھاگے جا رہے تھے مگر لوگ ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے. تو وہ اتنے شرمندہ تھے کہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے, کبھی کہیں کبھی کہیں, مگر چھپ نہیں پا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ بتاؤ دیکھا کس نے خواب. انہوں نے کہا آپ تعبیر بتاؤ, دیکھنے والا کون ہو.
تو میں نے کہا تو بہت واضح خواب ہے، لگتا ہے کہ آپ نہیں دیکھا، آپ بتا نہیں رہے ہو. سیدھے مطلب ہے کہ اللہ آپ کو اچھا مقام دے گا، مگر آپ چھپنا چاہو گے لوگوں سے، لوگ پیچھے دوڑیں گے، نہیں بتاؤ دین کا مسئلہ، بتاؤ مسئلہ، تقریر کرو یہاں، مگر آپ چھپنے کی کوشش کرو گے. اور الحمدللہ ایسا ہونے لگ گیا. کوئی ساتھی تھے ہمارے، پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے بتاؤ دیکھا کس نے؟ اس نے کہا کسی نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا کہ اس خواب کو امام مالک کے سوا مدینہ میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، اور امام صاحب کو بتا دو کہ شاید آپ اس چکر میں ہو کہ پتہ چل جائے کہ کتنے دن باقی رہ گئے. تو آپ کو اشارہ کیا گیا کہ ساری دنیا کو تو پڑھاتے ہو کہ 5 چیزوں کا کسی کو اللہ علم نہیں دیتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کل کیا ہوگا، تو آپ اپنے لیے کیسے تلاش کر رہے ہو؟ سب کو تو یہی درس دے رہے ہو، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، تو پھر خود کیا تلاش کر رہے ہو؟ کل کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے. وما يعلم نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ کل وہ کیا کرے گا. وقل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، اور ٹھہرے رہے وہ اپنی غار کے اندر 300 3 سال تک، سنین 3 سال تک، وازدادوا 9، اور زیادہ کیا انہوں نے اس کے اوپر 9 سال کو. قل آپ فرما دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے. اور یہ جو قرآن پاک کا انداز ہے نا کہ 3 سال تک ٹھہرے، اور پھر فرمایا کہ 9 اس پر زیادہ کر لو، اس پر بھی لوگوں نے کہا کہ اگر سورج کے حساب سے دیکھو تو پورے 3 سال، اور چاند کے حساب سے دیکھو تو 309 سال. اس لیے قرآن پاک نے عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا 300 سال اور 9 اس کے اوپر زیادہ کر لو. آپ فرما دیجئے اللہ ہی خوب جانتا ہے بما لبثوا، اس مدت کو جس میں وہ ٹھہرے. چنانچہ اللہ نے بتا دیا لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کا غیب ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید زبردستی کا ترجمہ کر رہا، آپ دیکھ لیجئے اشارہ کر رہا اللہ نے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے. اب پھر بھی وہ کتنا دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اسمیع بہم، وہ کتنا سننے والا ہے، اس سے کسی کی بات چھپ نہیں سکتی. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، جب سب کچھ جاننے والا وہ، سب کچھ دیکھنے والا وہ، سب کچھ سننے والا وہ، ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی حکومت میں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. کوئی کہے کہ ہاں سننے والا وہی، دیکھنے والا وہی، مگر اس کے کچھ پیارے ہیں نا جن کو اس نے اپنی حکومت میں شریک کر رکھا ہے. ولا یشرک فی حکمہ، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، احدا، کسی کو بھی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. مکہ کے مشرکین چاہ رہے تھے کچھ، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی اشارہ آیا کہ کچھ تلاوت کرو مگر کچھ چھوڑ دو، جس میں ہمارے بتوں کی برائی ہو اس کو آپ مت تلاوت کرو. اور اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، تلاوت کیجئے پیارے جو بھی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. آپ ان کے کہنے پر کہاں چھوڑ سکتے ہیں. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور الامان والحفیظ، اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے اور پھر وہ پناہ نہ دے، ولن تجدا، اور تو ہرگز نہیں پائے گا قرآن پڑھنے والے من دونہ، اس کے سوا ملتحدا، پناہ لینے کی کوئی جگہ. لحد سے نکلا، لحد کے معنی قبر کے بیچ میں کھڈا، چھپنے کی جگہ، ملتحدا، پناہ لینے کی اور چھپنے کی جگہ. اور ان کے مطالبوں سے ایک مطالبہ تھا کہ غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دو، پھر ہم آپ کا درس سنیں گے، آپ کا سبق سنیں گے. اب بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں نا کہ جب ہم آئیں تو بڑے خصوصی طریقے سے ہم کو ملا جائے، ہمیں آگے مقام دیا جائے. ہو نہیں سکتا. ایک شام کے بہت بڑے عالم کے لیے لکھا ہے کہ ان کے شاگرد بیٹھے تھے، عالم پڑھا رہے تھے، اچانک وقت کا وزیر آ گیا، اور وہ اتنا ظالم تھا کہ وہ صرف دیکھتا رہتا تھا کہ کون سا مولوی اس کی کوٹھی کا چکر کاٹتا اور کون سا نہیں کاٹتا. جو نہیں کاٹتا اس کو اچانک ہی غائب کر دیتا تھا. اور یہ اتنے بڑے شیخ کہ وہ کمبخت خود ہی آ گیا. تو شاگرد کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے زرد پڑ گئے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے شیخ کہیں اٹھ جائیں اس کو
اور اٹھ کر اس سے ملاقات کر لیں کہ کہیں یہ ذلیل ناراض نہ ہو جائیں، مگر شیخ بیٹھے ہوئے تھے تو بجائے اٹھنے کے پاؤں ایسے سیدھے کر لیے، اور وہ آیا، آ کر کے بیٹھا ایسے، بیٹھے رہے استغنا کے ساتھ درس دیتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد پوچھا ہاں بھائی کیسے آئے، تو بتایا اس نے ایک دو باتیں اور چلا گیا۔ تو بعد میں شیخ نے پوچھا شاگردوں سے کہ آپ لگتا ہے گھبرا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم ڈر رہے تھے۔ نہ، اگر ہم ذرا سا کھڑے ہو جاتے، پاؤں پیچھے کر لیتے، خدا کا دین ہل جاتا۔ اللہ نے ہم کو دین کا مقام دیا ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بیچارے غریب بیٹھے ہیں ان کو ہٹائیں اور ہم کو آگے بٹھائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا ابوالحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے حیدرآباد کے ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ملنے کے لیے، بادشاہ نے بہت مجبور کیا، بار بار بندے بھیجے، تو ان کے ساتھ ان کا شاگرد بھی تھا۔ تو جب بادشاہ کے دربار میں گئے، ایک جھونپڑی والا آدمی شاہی محل میں جا رہا ہے، زرق برق برق، ادھر پردے، تو وہ شاگرد ایسے لگا دیکھنے، تو استاد نے ایسے پکڑ کے ہلا دیا، ہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر دیکھ رہا ہے یا خدائی کو دیکھ رہا ہے؟ یہی سیکھا تو نے؟ نیچے دیکھو، اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ان چیزوں کی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو جمع کر کے رکھیں ان کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ، صبح بھی اور عشی، شام کو بھی۔ مگر دیکھیں نا مرتبہ کیا ہے ان کا، کہ بات یوں کہنی تھی کہ ان کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ ان کی مجلس میں سے ہرگز نہیں اٹھنا، انہی کی مجلس میں بیٹھنا۔ انداز بدل دیا نا، اس سے پتہ چلا کہ ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں کیسا تھا۔ بلال حبشی کا، صہیب رومی کا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ جمع کر رکھنا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، یریدون وجہہ، چاہتے ہیں اس کی خوشنودی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُوا، اور آگے نہ بڑھ جائیں آپ کی نگاہیں، عنہم، ان سے، آگے نہ بڑھ جائیں آپ کی نگاہیں ان سے۔ کیا ہے یہ؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی بے حیثیت چیز ہے، حالانکہ وہ قریب ہے لیکن نظر اس پر نہیں پڑتی، نظر آگے پڑتی ہے بڑی چیز کے اوپر، تو آدمی اسی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور نہ کسی کو وڈیرا سمجھ کر کے ان کی طرف نظر چلی جائے اور ان سے نگاہ ہٹ جائے، نہ، آپ اپنی توجہ میں ان کو رکھیے گا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ کیا چاہ سکتے ہیں دنیا کی زینت کو؟ میں نے رحمت عالم کے ادب کے اعتبار سے یہ ترجمہ کیا، ورنہ ترجمہ تو تھا آپ چاہتے ہیں دنیا کی زینت کو۔ حضور چاہ سکتے ہیں دنیا کی زینت کو؟ بالکل نہیں، لیکن آقا مدنی کو کہہ کر ہمیں سمجھایا گیا، تو ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہ سکتے ہیں دنیا کی زینت کو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت بات مانے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، ان کے دلوں سے ہم نے اپنی یاد کو نکال دیا ہے، ان کی بات نہیں ماننا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ چل پڑے ہیں اپنی خواہشوں کے پیچھے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ ہے حد سے بڑا ہوا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیجیے حق میرے رب کی، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، دین وہی ہے جو تمہارے رب نے بتا دیا۔ اب فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ، اور جو چاہے فَلْيَكْفُرْ، وہ کفر کرے۔ مگر یاد رکھے جو کفر کرے گا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ، أَحَاطَ بِهِمْ، گھیر لیں گے، بِهِمْ، ان کو، لوگوں کو، ایسی آگ ہے گھیر لے گی، آگ نہیں گھیرے گی، آگے آ رہا ہے، گھیر لیں گے بہم ان کو، سرادقها، اس کے قنات۔ وہ آگ ان کے لیے تیار ہے کہ وہاں دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، قنات، شامیانے لگتے ہیں نا تو اس کے وہ جو لکڑی اور پردے کھڑے کی جاتے اس کو قنات کہتے ہیں، قناتیں بھی آگ کی، چھت بھی آگ کے، دیواریں بھی آگ کی۔ وہیں یستغیثوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، وہاں میں نے وہاں بتایا تھا کہ غوث سے نکلے تو مانا مدد، اور اگر غیاث سے نکلے تو مانا پانی، فریاد۔ وہیں یستغیثوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے وہاں پر، یغاثوا، تو ان کو پانی دیا جائے گا، بماء، ایسا پانی، کالمہل، جیسا کہ تیل کی تلچھٹ، اور دوسرا مانا
جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا، وہ پگھلا ہوا تانبا دیا جائے گا ان کو، یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، بئس الشراب، کتنا برا ہے یہ پانی، کتنی بری ہے یہ پانی کی پینے کی چیز، یا کتنا برا ہے یہ شربت، وساءت مرتفقا، اور کتنی بری ہے یہ آرام کرنے کی جگہ، ارتفق یرتفق، آرام کرنا، مرتفق آرام کرنے کی جگہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے ہیں اجر اس آدمی کا جس نے اچھے کیے اپنے کام، جس نے اچھے کام کیے۔ اولئک لهم جنات عدن، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا، ان کو پہنایا جائے گا، یحلون پہنایا جائے گا، فیہا اس میں ان کو، من اساور من ذہب، من ذہب سے واپس ترجمہ کیجئے سونے کے کنگن، سوار کی جمع اساور، اور اساور کی جمع اسورہ، جمع الجمع، ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور وہ پہنیں گے کپڑے خضرًا جو سبز رنگ کے ہوں گے، من سندس، موٹے باریک ریشم کے، واستبرق، اور موٹے ریشم کے، چاہے باریک پہننا چاہے باریک پہننے، موٹا پہننا چاہے موٹا پہنے، متکئین فیہ علی الارائک، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اس میں، علی الارائک، مسہریوں کے اوپر۔ اصل میں تو اریکہ جس کی جمع ارائک ہے، یہ عرب کے لوگ دلہن کے لیے خاص ایک خیمہ بناتے تھے الگ سے، اور اس میں ایک پلنگ لگاتے تھے اور اس کو ہفتوں تک سجاتے تھے، اس کو اریکہ کہتے تھے، وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جیسے عرب کی دلہن۔ اور نعم الثواب، کتنا اچھا ہے ثواب، کتنا اچھا ہے بدلہ، وحسنت مرتفقا، اور کتنی اچھی آرام کرنے کی جگہ، ایک وہ تھی آرام کرنے کی جگہ، ایک یہ ہے آرام کرنے کی جگہ۔ بات یہاں پر ختم ہوئی اوپر کی کہ مکہ کے وڈیرے، مکہ کے مالدار کہتے ہیں کہ غریبوں کو اپنی مجلس سے ہٹاؤ تو ہم آ جائیں گے، اگر غریب آپ کی مجلس میں رہیں گے تو ہم نہیں رہیں گے۔ یہ مالداری اور غریبی کیا چیز ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کی جا رہی ہے، اور یہ مثال واقعتاً کیا ایسا دنیا میں ہوا ہے یا خالی ایک بات سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہے؟ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ زیادہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا واقعہ دنیا میں ضرور پیش آیا ہوگا جس کو یہاں پیش کیا گیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بیان کیجئے ان کے سامنے مثل الرجلین، دو آدمیوں کی مثال، جعلنا لأحدهما جنتین، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے، من اعناب، انگور کے، وحففناہما، اور ہم نے ان باغوں کو باڑ لگا دی، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، حففناہما، ہم نے گھیر دیا ان باغوں کو، بنخل، کھجور کے ذریعے سے، چاروں طرف کھجور، وجعلنا بینہما زرعا، اور دونوں باغوں کے بیچ میں ہم نے اس کے لیے بنا دی کھیتی، بہت بڑا کھیت، دو باغوں کے بیچ میں کھیت، چاروں طرف کیا کھجور کھڑی ہیں باڑ لگانے کے لیے، کلتا الجنتین، وہ دونوں کے دونوں باغ، آتت اکولہا، دیتے تھے اپنے میوے، ہاں واحد ہے، حالانکہ انہیں کیا چاہیے تھا، اکولا ہما، بھئی دونوں کے باغ ہیں نا تو کیا ہونا چاہیے، ہما، اصل میں ما قبل کے لفظ کی طرف اشارہ، کلتا، تو وہ لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے، واحد، تو اس لیے ہاں، وہ دونوں کے دونوں باغ دیتے تھے اپنے میوے، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہیں ظلم کرتے تھے وہ باغ اس میں سے، شیئاً کچھ بھی، ظلم کرنے کا مطلب ذرا بھی کمی نہیں کرتے تھے، یہاں بھی تظلم واحد کا لفظ آیا، کلتا کے لفظ کی طرف اشارہ، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے بہا دی تھی خلالہما، ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ، نہرًا، نہر، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل بھی تھے، یہ پھل تو موجود ہیں اس کے لیے انگور، اور اس کے باہر کیا کھجوریں، تو اس کے لیے پھل بھی تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اس کا کچھ اور بھی کاروبار تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہاں تو انگور کے خالی باغ ہیں اور کس کے، کھجور کے، اشارہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی اس کے پاس باغ تھے، سنترا ہوگا، انار ہوں گے، ہو سکتا ہے بیچارہ یتیم سیب بھی ہو۔ فقال لصاحبہ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، وهو يحاوره،
اور اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. کس ساتھی سے؟ ایک غریب ساتھی ہیں. ایک بزرگ فرما رہے تھے لگتا ہے کہ تبلیغی گھس گیا ہوا اس کے گھر میں. ہر ایک سے دوستی لگا لیتے ہیں، بھائی دوستو بھائیو دوستو، کرتے کرتے گھس گیا اس کے گھر کے اندر، لگا اس کو تبلیغ کرنے. تو مالدار ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ بات سنتا کم ہے، سناتا زیادہ ہے. اگر چپ سن بات میری، اب یہ بیچارہ سنائیے جناب. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سنتے رہیے اس کی، لیکن جب وہ موقع دے تو ایسا ایک اس کو بس ایک لفظ ہی ایسا سنا دو کہ اس کی ساری بات کا جواب ہو جائے. اکثر یہ مالداروں کی کمزوری کیوں؟ انہوں نے ہمیشہ اپنے نوکر چاکر دیکھے جو ہر وقت میں کھڑے، ہاں بھائی دن ہے سر، دن ہے کیوں ہے؟ سر نے فرمایا ہے. رات ہے، ہاں رات ہے کیوں ہے؟ سر نے فرمایا ہے. ایسے لوگ انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بسا اوقات بیوقوف بن جاتے ہیں. میرے کوئی دوست تھے، ایک میں نے ان کو بھی ایک مرتبہ سمجھایا، کہیں بات کر رہے تھے بیوقوف بن گئے، چونکہ وہ بات کرنے لگے جو ان کے قبضے کی نہیں تھی. میں نے کہا یہ آپ کی کمزوری یہ ہے کہ چونکہ آپ پیسے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے کا ہم ہی کو حق ہے، وہ بھی دوسرے کو بھی حق دو. نہ یہ مالدار کہاں حق دیتا ہے دوسرے کو. فقال لصاحبہ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے جو دعوت دینے گیا تھا اس کو، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. حاور یحاور محاورہ، آج یہ لفظ انٹرویو کے لیے استعمال ہوتا ہے، گفتگو کر رہا تھا. انا اکثر منک، میں زیادہ ہوں تجھ سے، مالا مال میں، واعز نفرا، اور زیادہ غالب ہوں، نفرا نفری کے اعتبار سے، میری جماعت بھی بڑی، میرے پاس پیسہ بھی زیادہ، دولت زیادہ، تجھے نمازوں سے کیا مل گیا؟ چل میرا باغ دیکھ. ودخل جنتہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. اور ظلم کیا کر رہا تھا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے پھٹ گیا تھا، ناشکری کر رہا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا میرا خیال تو نہیں ہے، ما اظن، میں نہیں گمان کرتا ہوں، ان تبید، کہ پرانا ہو جائے، هذه، یہ باغ، ابدا، کبھی بھی. بات یبید، پرانا ہو جائے، مٹ جائے. آج بھی بہت سارے لوگ مکان بناتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ایسا مکان بناؤ کہ پردادا بنائے اور پڑپوتا اس میں بسے. اور یہ نہیں معلوم کہ بیٹا آتے ہی سب سے پہلے مکان ہی توڑے گا، بڈھے کا دماغ خراب، کیسا مکان بنا، ہٹو اس کو. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یہ بناتے بناتے مر جاتا ہے، اس کو بسنے کا موقع نہیں ملتا. بہت مزے کی بات، بنانے والا بناتے بناتے مر جاتا ہے، بسنے کا موقع نہیں ملتا. اور بناتا کس کے لیے؟ بیٹوں کے لیے. اور بیٹے منتظر ہوتے ہیں کہ بڈھے کا جیسے سانس نکلے اور مکان توڑو. مزاجی ہر کے آمن عمارت نو ساخ، جو بھی نہیں آتا ہے وہ عمارت نہیں بناتا، اس کو پہلے والے کی اچھی لگتی نہیں. کیا بوڑھے کا دماغ خراب، پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی کمرے بنا دی. اگر بڑے بنائیں گے تو پتہ نہیں یہ حال بنائے ہیں، مکان بنایا ہے، توڑو اس کو. ہاں اس نے کہا نا بھائی یہ تو کبھی پرانا نہیں ہوگا. وما اظن الساعۃ قائمہ، اور رہی تیری وہ قیامت جس سے تو مجھے ڈراتا ہے، قیامت آئے گی قیامت آئے گی، میں نہیں گمان کرتا ہوں قیامت کو قائمہ، کہ وہ آنے والی ہے، وہ ہونے والی ہے، وہ قائم ہونے والی ہے، مجھے نہیں ایسا لگتا ہے. اور اگر ایسا ہو گیا کہ قیامت آ ہی گئی تیرے کہنے کے بقول، وَلَئِرُدِدتُّ، اور اگر مجھ کو لوٹایا گیا، اِلَىٰ رَبِّی، میرے رب کی طرف، مطلب اگر قیامت آ گئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے اور مجھے میرے مالک کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، تو سن، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، لَأَجِدَنَّ، تو میں ضرور بھی ضرور پاؤں گا، خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر، منقلباً، لوٹ کر جانے کی جگہ میں، منقلباً، لوٹ کر جانے کی، اگر وہاں گیا نا تو تیرے سے وہاں بھی اچھا ہوگا. اور میں کہتا ہوں لگتا ہے پنجابی ہوگا، پنجابیوں کے محاورہ ہے بہت مزے کا، کیا کہتے ہیں جڑے اتھے کوڑے او مکے وچ بھی کوڑے، کہتے ہیں جو یہاں کسی کام کے نہیں، اگر وہ مکہ جائیں گے وہاں بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے. اور جن کے پاس یہاں پیسے ہیں وہ جہاں جائیں گے وہاں پیسے ہوں گے ان کے پاس. اے سبحان اللہ، کیا ذہن ہے ان کا. مکہ کے مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ پہلے تو قیامت آئے گی نہیں، اگر آئی تو تب بھی وہاں یہ جو دنیا میں بلال حبشی جیسے غلام ہیں یہ وہاں بھی غلام ہوں گے اور ہم وہاں بھی آقا ہوں گے. انہی کو جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایسے فرعون گزرے ہیں. وَلَئِرُدِدتُّ، اور اگر مجھے لوٹایا گیا میرے رب کی طرف تو میں ضرور پاؤں گا اس سے بہتر، منقلباً، لوٹ کر جانے کی جگہ.
قال له صاحبه، اب بیچارے کو موقع ملا بات کرنے کا. اس نے کہا چل تو نے کہہ دیا جو کہنا تھا. کہا میں نے کہہ دیا. قال له صاحبه، اس کو کہا اس کے ساتھی نے، وهو يحاوره، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرتا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ تو نے انکار کر دیا، کفر کر دیا اس ذات کا، بالذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے. او اپنی اوقات تو دیکھ، کل مٹی سے پیدا ہوا، ثم من نطفہ، اور پھر نطفہ سے پیدا ہوا، ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا، اور باتیں کیا کیا کر رہا ہے. ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے درست بنا دیا ایک مرد. دیکھو کیونکہ وہ زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں نہ دے رہا تھا، اس نے ایک ہی لفظ میں اس کو پورا جواب دیا. اور اس نے چلتا کہ ایک ناپاک قطرہ تھا، اس نے تجھے وجود کی دولت عطا فرمائی، آج اکڑنے لگ گیا. کہا تیری کیا بات ہے؟ تو ہل گئے اس کے دماغ کی چولیں. تو کیا کہتا ہے؟ کہا لیکنہ اللہ ربی، لیکنہ الف لکھا گیا مگر پڑھا نہیں جاتا ہے. لیکن سن میری بات، هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. تو کرتا ہے تو کرتا جا. اس سے بھی اللہ نے ایک تعلیم دی. کیا؟ اصحاب کہف سے ایک تعلیم کیا تھی؟ کہ ہوا چلے جدھر کو چلو تم ادھر کو. نہیں 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 نہیں، یہ کوئی مردوں کا کام ہے؟ سارا ملک ایک طرف جائے، ایک اکیلا ایمان والا ہو ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، ہو گئے نا میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا. یہاں مالدار کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے اور بھی مالدار دوست ہوں گے، یہ بیچارہ اکیلا ہے مگر یہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا لیکنہ اللہ ربی، لیکن اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. لولا، کیوں نہیں ہوئی یہ بات؟ اذ دخلت، جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں، قلت، تو کہتا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت، کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، سوائے اللہ کے. جہاں علم کا کبھی ماحول رہا ہے نا، وہاں کے ان پڑھ جاہل بالکل دین سے دور، تب بھی وہ اٹھتے بیٹھتے ماشاء اللہ انشاءاللہ، بیچاروں سے شین نہیں نکلتا مگر تب بھی وہ ماشاء اللہ انشاءاللہ کہتے رہتے ہیں. تو ہمارے ہاں دین کا ماحول رہا نہیں تو ابھی بھی لوگوں کو ماشاء اللہ نہیں نکلتا ہے. جب کوئی نعمت دیکھو تو کیا کہو؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اسی طریقے سے اور جو یہ کہہ لے گا تو بہقی کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دولت ہر قسم کی پریشانی سے، اس کی نعمت جو اللہ نے اس کو دی ہے ہر قسم کی چیزوں سے محفوظ ہو جائے گی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو لکھا ہے کہ انہوں نے لکھ کر اپنے مکان پر لگایا تھا، اس کے بعد پھر لوگ لکھنے لگے، لیکن صحابہ سے کوئی لکھ کر لگانے کی روایت نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اسی پر عمل ہونا چاہیے جو صحابہ کا عمل ہے. ان ترانی، اگر تو دیکھتا ہے نہیں مجھ کو، انا اقل، کہ میں کم ہوں، من کا تجھ سے، مالاً و ولداً، مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، اگر تو مجھے کم دیکھتا ہے تو سن، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو ممکن ہے کہ میرا رب یؤتینی دے دے مجھ کو خیرًا من جنتک، تیرے باغ سے بہتر دنیا میں عطا کر دے، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور عطا کرے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور بھیج دے وہ تیرے باغ کے اوپر حسباناً، حسبان بھیج دے. حسبان، حسبان کے لفظی معنی کیا ہے؟ گمان کی ہوئی چیز، لیکن کہتے کس کو تھے؟ صحابہ کے زمانہ سے اس کے ترجمے ہوئے حسباناً، بجلی کی کڑک بھیج دے تیرے باغ پر. حسباناً ایک ہوا کا جھونکا بھیج دے، اور تیسرا ترجمہ حسباناً ایسی ہوا بھیج دے، وہ بگولا جو کہا تھا نا ایسے جو گھومتا ہے جس کے اندر آگ ہو، وہ بھیج دے تیرے باغ کے اوپر، من السماء، آسمان سے، فتصبح، تو وہ کر دے اس کو سعیداً زلقاً، سعیداً میدان، زلقاً چٹیل، لفظی معنی زلق کے معنی پھسلنے والا، چیکنا میدان کر دے. کیوں؟ جب باغ ہوتا ہے تو اس میں پیڑ ہیں، رکاوٹیں ہیں، آدمی دوڑ نہیں سکتا، ایسا چٹ ہو جائے کہ کہاں ادھر سے ادھر تک کچھ نظر ہی نہ آئے.
وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ اوہو، لگتا ہے مستجاب الدعوات ہو گئی۔ او یصبح ماؤها، یا ہو جائے ماؤها، اس کا پانی غوراً گہرائی میں، اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے، فلن تستطيع له طلبا، تو ہرگز طاقت نہ رکھے اس پانی کو طلب کرنے کی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے چشمے جاری کر دیے، کنویں جاری کر دیے، اوپر آ گئے۔ اگر اللہ چاہے گہرائی میں چلا جائے پھر کیا کرے گا؟ وہ احیط بثمرہ، اور گھیر لیا گیا اس کے پھلوں کو، فاصبح يقلب كفيه، تو اس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا۔ آہا، معلوم ہوتا ہے یہ محاورہ بہت پرانا ہے، عربی کا بھی اور اردو کا بھی، کہتے ہیں نا او ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، چلیاں ملتا رہ گیا، کیا بنا، ہائے 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 ہائے۔ صبح اٹھا، رات کو کیا بجلی گری یا آگ کا وہ بگولا آیا کہ نہ باغ ہے نہ باغ کا کوئی نشان ہے۔ یقلب کفیہ، پلٹتا ہے اپنے ہاتھوں کو، کس پر؟ باغ کے جانے پر نہیں، علی ما انفق فیہا، اس خرچے کے اوپر جو اس نے خرچہ کیا تھا باغ میں، جو دوائی ڈالی، جو اتنا خرچہ کیا، سوچتا ہے ہائے بدقسمتی، اگر مجھے یہ پتا ہوتا ہے اس باغ نے برباد ہونا ہے تو جو اس سال خرچہ کر دیا وہ تو نہ کرتا، اتنا خرچہ کر دیا، خرچہ بھی واپس نہیں آیا۔ یا یوں کہیے کہ کھیت تھا تو کھیت میں جو بیج ڈالا تھا انہوں نے کہا ہائے بیج بھی نہیں واپس آیا، وہ بھی کم سے کم وہ رکھا ہوتا وہی کھاتا۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور باغ گرا ہوا تھا، علی عروشہا، اپنے چھپروں پر۔ جی ہاں، چھپر جو انگور کی بیل کے لیے بناتے ہیں نا، چھپر، اردو والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ ہماری ڈوگری میں بڑا عجیب معنی بن جاتا ہے، اس لیے میں وہ کرتے ہیں ٹٹیوں پر، وہ جو چھپر بناتے ہیں نا اس کو وہ کہتے ہیں ٹٹی لگانا اس کی، مگر ہمارے ہاں وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اب وہ بھی کہنے لگا ہائے میری بدقسمتی، لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہوتا۔ بھائی جب نقصان ہوتا ہے پھر ایسے ہی کرتا نا آدمی، ہائے اب کیا کروں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہیں تھی اس کی کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہیں تھا وہ بدلہ لینے والا۔ مطلب وہ کہتا اچھا میرے باغ کو کس نے برباد کیا؟ ہاں پوچھ سکتا ہے اس سے کس نے برباد کیا؟ کون پوچھ سکتا ہے اس سے؟ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، هُنَالِكَ، یہیں پر ثابت ہوگی یہ بات، الولایۃ للہ الحق، الولایۃ، اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، اللہ ہو، اللہ الحق جو برحق ہے، سارا اختیار اس کے قبضے میں ہے، کوئی دوسرا کرنے والا نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ شرک کرنے والا تھا، اس کے بھی تو کچھ حاجت روا مشکل کشا ہوں گے، اس نے بھی تو کچھ رکھوالے رکھے ہوئے تھے، مگر کوئی اس کے باغ کو بچا نہیں سکا۔ جب تک اللہ بچاتا ہے تب تک کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر نے بچایا، کبھی کہتے ہیں انجینئر نے بچایا، کبھی کہتے ہیں وہ فلانی جگہ گئے تھے نا تو اس نے بچایا، کبھی کہتے ہیں اس بابے نے، کبھی اس ماتا نے بچایا۔ اور جب اللہ نہ بچائے پھر کون بچائے گا؟ تو اللہ بچاتا رہا، بے وقت تھا اس کا آنے کا۔ ہوا خیر ثوابا، اللہ بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے، وہ خیر، اور بہتر ہے عقبا، انجام کے اعتبار سے، انجام نکالتا ہے، بہترین انجام اس کا ہے جو اللہ کو مانے، بہترین بدلہ اس کا ہے جو اللہ کو مانے۔ ہوا خیر، مختصر ہے جملہ۔ ہائے ہائے یہ کیا ہے دنیا جس کے پیچھے لگ کر کے انسان آخرت کو برباد کرتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم، او انسان تو ہی بتا کس چیز نے تجھے اپنے مالک سے غافل کر دیا کہ اپنے رب کو بھول گیا؟ ماں باپ کو نہیں بھولتا، دوستوں کو نہیں بھولتا، رب کو بھول گیا۔ وہ ہے دنیا، جب اس کا بھوت چڑھتا ہے، سوار ہوتا ہے، پھر بھولتا ہے سب کو، اور موت کو بھولتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، کلا اور کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے جو تم کو بلاتی ہے وہ کیا ہے؟ بل تکذبون بالدین، تم قیامت کو نہیں مانتے، جزا سزا کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کیجئے ان کے سامنے مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی حالت کہ دنیا کیا چیز ہے، اس کو کس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ کماء، جیسا کہ پانی ہو، انزلناہ من السماء،
ہم نے اتارا اس کو آسمان سے، ہم نے کیا مطلب؟ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ ایک عیسائی کہہ رہا تھا کہ دیکھو جو قرآن نے بھی کئی جگہ ہم کہا ہے، اس کا مطلب اللہ کے ساتھ بھی ہوں گے نا، ہم اسی کو کہتے ہیں کہ روح القدس ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، تو ہم نے ایسا کیا۔ تو میں نے کہا جہاں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جہاں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اٹھایا، وہاں کیا جواب دو گے آپ؟ جہاں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جبرائیل کو بھیجا، وہاں کیا کرے گا؟ کیسے چہرے ہیں، کہاں سے باتیں نکالتے ہیں؟ فاختلط به نبات الارض، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فاختلط به، تو اس کے ذریعے سے گھنی ہوگی زمین کی نباتات، نبات الارض، زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو گئیں، تھوڑی دیر گھنی ہوئی، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، فاصبح حشیما، پھر ہو گئے وہ حشیمن چورا، تذروہ الریاح، اڑاتی ہے اس کو ہوا۔ صبح شام ہم دیکھتے ہیں بارش برستی ہے، گھاس اگتا ہے، آج بھی اگ رہا ہے، چند دن گزریں گے اس کے بعد یہ چورا چورا ہو جائے گا اور پھر اس کو ہوا اڑا دے گی، ختم ہو گیا، بس یہی ہے زندگی، یہی ہے یہ کائنات۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر ہے قدرت رکھنے والا۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور مال اور اولاد یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زینت الحیات الدنیا، یہ زندگی، دنیاوی زندگی کے زیور ہیں، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے زیور ہیں، یہ چند دن کی چیزیں ہیں، زیور انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ تو پھر وہ کام کرو جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولاد کے ذریعے سے بھی، مال کے ذریعے سے بھی ہمیشہ رہنے والی چیزیں تلاش کرو۔ مال اور اولاد ہمیشہ نہیں رہتی ہے، تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں، ثوابا، بدلے کے اعتبار سے، وخیر، اور بہتر ہیں، عملا، امید کے اعتبار سے۔ امید سے کیا جوڑ ہو گئی؟ بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، امید ہو گئی اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، پھر بڑا ہوگا، بڑا ڈاکٹر بنے گا، یا انجینئر بناؤں گا، یا بیوروکریٹ بناؤں گا، پھر ایسا ہوگا، شیخ چلی کے پلانٹ۔ اب ہو بڑا کہ نہ ہو، بچے کہ نہ بچے، لیکن کیا کرتا رہتا ہے؟ یہ پلان بناتا رہتا ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ فرمایا اس سے بہتر ہے کہ نیکیاں کماؤ، وہ بہتر ہیں، عملاً، امید کے اعتبار سے۔ بیٹا پیدا ہوا، ابھی سے نیت کرو کہ اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، پھر اللہ کے دین سمجھاؤں گا، پھر یہ جو بھی کام کرے گا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مگر نیکیاں کمائے گا۔ اگر نہیں بھی کمائے گا، کچھ دن کے بعد مر ہی جائے گا، لیکن اس نیت کا ثواب ملے گا۔ خیر عملا، بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھے گا زمین کو، بَارِزَةً، اس حال میں کہ وہ کھلی ہوئی ہوگی۔ کھلی ہونے کا مطلب اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی نالا، ایک میدان، اور نہ اس میں کوئی درخت، نہ اس میں گھاس پھوس، نہ اس میں کوئی پہاڑ۔ وحشرناہم، اور ہم جمع کریں گے لوگوں کو، فلم نغادر منہم احدا، تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو۔ کوئی ایک آدمی کہیں بچ جائے کسی کونے میں، ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی کہے جی میں چھپ جاؤں گا، قبر سے نکلوں گا ہی نہیں نکلے گا، نکالنے والے آئیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے وہ سب کے سب تیرے رب کے سامنے، صفاً، لائن میں لگا کر، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور مجرموں لائن میں لگ کر کے آ گئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، یقیناً تم آ گئے نا ہمارے پاس، کما خلقناکم، جیسا ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ ہائے ہائے، کیسے آئے گے؟ پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا تھا؟ ماں کے پیٹ سے آئے تھے، تن پر کپڑے نہیں تھے، سر پر ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، اور نہ تم کوٹھی کے مالک، نہ کار کے مالک، نہ بنگلے کے مالک، کسی چیز کے مالک نہیں تھے، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی تمہارے نہیں تھے، تم تو اسی طرح آ گئے ہمارے پاس۔ لقد جئتمونا، تم آ گئے ہمارے پاس، کما خلقناکم، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، بالکل ویسے ہی آ گئے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب تک اس دنیا میں کھپے رہے، لگے رہے، تمہیں یہ دن یاد نہیں تھا؟
بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے دنیا میں یہ گمان کر رکھا تھا ان لن نجعل، کہ ہم ہرگز نہیں بنائیں گے تمہارے لیے موعدا، وعدہ پورا کرنے کا ایک وقت۔ تم سمجھتے تھے کہاں آئی قیامت، کہاں باتیں پورے ہوں گے، آئے ہائے۔ ووضع الکتاب، رکھ دیے جائیں گے اعمال نامے، مثل رکھ دی، لیتے جاؤ۔ اوہو فترا، تو دیکھے گا قرآن پڑھنے والے، یا میرے محبوب آپ دیکھیں گے، المجرمین، اوہو اللہ ہی جانتا ہے کس کا کیا حال ہوگا، مجرموں کو دیکھو گے، جرم کرنے والوں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس چیز سے جو اس میں ہے، پوری کتاب زندگی سامنے ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کچھ کیا تھا سب یاد ہے، اور اس کو پتہ ہے جیسا برقع پلٹوں گا، اس میں یہ بدماشی، اس میں یہ چوری، اس میں یہ گناہ، اس میں یہ گناہ، اس میں نظروں کی خیانت، اس میں کانوں کی خیانت، اس میں زبان کی خیانت، اس میں پاؤں کی خیانت، اس میں دل کی خیانت، ہائے ہائے، مشفقین مما فیہ، ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس کے اندر ہے، کھولیں کہ نہ کھولیں، کیا کریں۔ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کوئی دستخط کیے تھے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر پھنس گئے، ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل گیا انہوں نے دستخط کیے ہیں، گرفتار ہو گئے۔ میرے سامنے کی بات ہے دیکھنے کی، انہوں نے انکار کر دیا، میں نے کیے نہیں کسی چیز پر دستخط، ہے ہی نہیں۔ ان کو فائل مل گئی تھی، وہ لائے فائل، جیسے ان کے سامنے لا کر فائل رکھی ٹیبل پر تو بس وہ غش کھا کے گرنے لگے پیچھے۔ مجھے ایک دم آیت یاد آئی، فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، مجرم لوگ دیکھتے ہی اعمال نامے، گھبرا گئے، اب کیا کریں۔ یقولون، وہ کہتے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بدقسمتی، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرہ، نہیں چھوڑتی ہے کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرہ، نہ کسی بڑی چیز کو، چھوٹے چھوٹے گناہ سب اس میں لکھے ہوئے، الا احصاہا، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اس میں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے ما عملوا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا، حاضراً، اپنے سامنے موجود، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ بڑا خطرناک موقع ہے، ہر آدمی اپنا اعمال کا حساب لے، ہائے ہائے کچھ نہیں نظر آئے گا، پھر خالی ہاتھ ہی نظر آئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت کرا لیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جائیں گے کس منہ سے؟ وہاں تو بلال حبشی بھی ہوں گے، ابوبکر صدیق بھی ہوں گے، صہیب رومی بھی ہوں گے، حضرت خبیب بھی ہوں گے، وہ کہیں گے، اے ذلیلو، تم دین کے وارث بنے تھے ہمارے بعد، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، جس دین کے لیے ہم کٹ گئے، مر گئے، گھروں کو چھوڑ دیا، تم نے اس دین کو اس طرح برباد کیا، تم آئے شفاعت کرانے کے لیے آج، کس منہ سے جائیں گے، کعبہ کس منہ سے جائے گا غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بار بار اس آیت کو پڑھنا چاہیے علماء کرام کو، خاص طور سے مجھے بھی۔ اور ایک چیز پر ساتھیوں غور کرو، کل بھی میں سوچ رہا تھا بتاؤں گا، ہم ایک بہت نورانی اور مقدس ماحول میں ہیں، جہاں اگر ہم چاہیں تو بہت نیک بن سکتے ہیں، اور نیک بننے کا طریقہ بھی قرآن پاک نے جگہ جگہ بتایا کہ چھوٹی نیکیاں کرو، اللہ بڑی نیکی کرنے کی توفیق دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک تو یک طرفہ طور پر قسم کھا لیں کہ کم سے کم ان 10 دنوں میں، 12-15 دن جتنے باقی بچ گئے ہیں، اس میں مشق کریں کہ کسی کی غیبت کا خیال بھی نہ آنے دیں اپنے دل میں۔ ترمذی شریف کی روایت آپ کے ذہن میں ہوگی نا، اللہ سے شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ عرض کیا کیسے شرم کریں؟ فرمایا جو تیرے دماغ میں آئے اس سے بھی شرم کر، کہ دماغ میں آنے والی پکچر کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ وما وعا، جو دل میں آئے، اور جو تیرے پیٹ میں چلا جائے تو سوچتا اندر ڈال دیا، اب کس کو پتا چلے گا؟ ڈر اس سے کہ وہ بھی اس کی نگاہوں میں ہے، چھپ نہیں سکے گا۔ جو تیرے دل میں خیالات آئیں وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ ایک تو ہم کوشش کریں غیبت سے بچنے کی، کسی کی غیبت نہیں، کون کیا کر رہا ہے بھاڑ میں جائے، ہم کو کیا ہے، کوئی کتنا بھی برا ہے، مگر قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، ہم تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، بھئی تو کیا لے کے آیا، تو اپنا سنا۔ اور دوسرے نمبر پر مشق کریں ہم
کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور کم سے کم اس کی ابتدائی چیزیں وضو کو درست کریں۔ کیسے وضو کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کیا طریقہ ہے، اور ایک بات خاص طور سے میں علماء سے عرض کروں گا، چونکہ ہم لوگ بچپن میں مدرسے میں آتے ہیں، اچھا اس وقت میں ہمیں کچھ عادتیں ہوتی ہیں تو مدرسے والے درگزر کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچہ ہے بڑا ہو کر کے سمجھ جائے گا، مگر ہمیں وہ عادت پڑ جاتی ہے۔ اچھا پھر جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو میں دوسروں کی بات چھوڑیں اپنی بتاتا ہوں کہ پھر ہم سب کو کہتے رہتے ہیں، سبق بھی پڑھاتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا مت کرنا، مگر کرتے سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ہمیں عادت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا بہت اچھا طریقہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، جس کی جو غلطی دیکھیں آپ میری دیکھیں، مجھے بتاؤ یہ غلطی ہے۔ میں سب کو سناتا تھا کہ نماز میں چست کھڑا ہونا چاہیے، سست کھڑا ہونا منافقوں کی علامت ہے، تو میرے ایک ساتھی نے، شاگرد نے مجھے بتایا کہ آپ تو اکثر جو ہے وہ نماز میں ایک ٹانگ پر زیادہ نظر آتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے، کبھی اس ٹانگ پر کبھی اس پر۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی ہے، اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، روایت ہے کہ آپ کے دونوں بازو کیسے ٹائٹ تھے، فرمایا صحابہ فرماتے ہیں جس طرح کمان ٹائٹ ہوتی ہے، مگر ہم رکوع کرتے ہیں ایسے جیسے کہ کہیں وہ بیٹھی ہو آ کر کے ابھی کہیں چیز ایسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں منہ میرا طرف خانہ کعبہ کے اور اس کا رخ میرا، منہ نہیں رخ، تو رخ کا مطلب کیا ہو گیا، ہر چیز قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، تو پاؤں قبلہ کی طرف ہونے چاہیے۔ ہمیں تو ساری زندگی ہوگی نماز پڑھتے ہوئے، شیخ الحدیث بنتے ہوئے، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، یوں کھڑا، ایک پاؤں ادھر دیکھ رہا ہے ایک ادھر دیکھ رہا ہے، کہتا ہے رخ میرا خانہ کعبہ کی طرف۔ کیوں نہیں درست ہوا؟ حالانکہ بار بار سنتیں پڑھتے ہیں، بلکہ دوسروں کو پڑھاتے بھی ہیں، بچپن میں وہ درگزر ہو گیا نا، تو اسی لیے ہمارے فارغ صاحب کہتے ہیں بس عین تو عین، چھوڑنا نہیں ہے جب تک نہیں نکالے گا، اگر اس کو ایک مرتبہ چھوڑ دیا یہ لاسٹ میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ تو وہ جو درگزر کرتے رہے کہ چلو بعد میں ٹھیک کر لے گا جب مولوی بنے گا، اب مولوی تو بن گیا مگر عادت لگی، یہاں عادتہ نہ جانے میں پمیں بال سفید سراون، کہتا ہے جو لگ جاتی ہے عادت، بگلے کی طرح سفید بال ہو جاتے ہیں مگر عادت جاتی نہیں ہے، لگی عادتہ نہ جانے میں پمیں بال سفید سراون، سیدھے کرنے پاؤں۔ تو اس کے لیے ایک دوسرے ساتھی کو بتاتے رہیں، اور عشاء کے بعد جو آپ کی مجلس رکھتی ہے نا اس میں مشق کریں، وضو کی مشق کریں سب سے پہلے۔ صحابہ کوئی شرماتے نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھنے لگے کہ سنت وضو کیا ہے، ہمارا فٹافٹ ابھی بتاتا ہوں، لوٹا منگوایا، وضو کیا اور فرمایا کہ یہ ہے وہ وضو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ، میں پڑھ کر دیکھ لو، یہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایسے نماز پڑھتے تھے، یہ طریقہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایک ایک چیز کو کوشش کریں سنت کے مطابق کرنے کی، سنت کے مطابق ہمارا ایک ایک عمل ہو جائے۔ اللہ کے حبیب کیسے رہتے تھے، اعمال نامے کھلیں گے، اور قیامت کے دنوں منظروں میں نا سب سے خطرناک منظر وہی نظر آتا ہے کہ جب راز اوٹ ہوں تو لوگ کہیں کہ یار ان کو مولوی سمجھتے رہے، ان کو ہم مفتی سمجھتے رہے، ہی جبہ وہیں دستار وقار شمائیں، اور تم یہ نکلے، ہائے 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 ہائے، کیسا وہ خطرناک منظر ہوگا جب ہمارے مقتدی واہ واہ کرنے والے، سبحان اللہ پڑھنے والے، زندہ باد مرد آباد، اور وہاں پر سوچ رہا ہو کم وقت تو مرد آباد تھا، میں زندہ باد کہتا رہا ساری زندگی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے، کان من الجن، تھا وہ، جی ہاں جاہلوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ فرشتہ تھا اور فرشتوں کا استاد تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر ڈائریکٹر یہی ہوں گے، ان کو پتا تھا کہ میں نے کس کس کو ٹیچر لگایا ہے یہاں، کیسے فرشتوں کا استاد تھا اور وہاں ٹیچر فرشتوں کی کلاس لیا کرتا تھا۔ بھائی تو حاضری لگاتا تھا کیا، تجھے کیسے پتا چلا یہ فرشتوں کی کلاس لیتا تھا؟ ایسے ہوائی باتیں۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا،
فرشتہ کچھ نہیں تھا، تو پھر جو حکم فرشتوں کو ہوا تھا وہ اس کو کیوں تھا؟ اس لیے کہ جب بڑی مخلوق کو تھا، اشرف و مخلوق کو تھا، تو اس کے ماتحت ساری مخلوق اس کے حکم میں آ چکی تھی، اس کو بھی حکم تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس کو بھی حکم تھا۔ اور میں نے سورہ اعراف میں نشاندہی کی تھی کہ بعض لوگوں کو یہ غلطی ہو گئی، کہنے لگے کہ شیطان کو حکم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے وہاں کیا کہا؟ ما امرتک، کس چیز نے تجھے روکا؟ جو میں نے تجھے حکم دیا تھا، گویا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے، ففسق عن امر ربہ، تو وہ نکل بھاگا، فسقا، نافرمانی کی اس نے، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم کی، فتتخذونہ، او انسانوں کیا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ، اور اس کے چیلوں کو، اولیاء، دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر کے، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس کے چیلے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، جتنے نافرمانی کی دعوت دینے والے ہیں، چاہے وہ جن ہوں یا انسان ہوں، وہ سب کے سب اس کے چیلے، اس کے چیلوں سے دوستی لگاتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کتنا برا بدل ہے کہ وہ دشمن اور یہ اس کے دوست ہے، سبحان اللہ۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ما اشہدتہم، نہیں میں نے حاضر کیا ان کو، نہیں میں نے ان کو موجود کیا، نہیں میں نے ان کو گواہ بنایا، خلق السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت میں، زمین کے پیدا کرنے کے وقت میں، ولا خلق انفسہم، خود ان کو پیدا کرنے کے وقت میں بھی وہ تھے ہی نہیں تو کس کو بناتے؟ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں بنانے والا مضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضدا، اپنا بازو بنانے والا۔ کس کا جواب ہے کہ اللہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ وہ واحد ہے، مگر اس کے کچھ وزیر ہوں گے، اس کے کچھ ہیلپر ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ہیلپر، مجھے کس کی ضرورت ہے؟ وما کنت متخذ المضلین، اور میں نہیں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو، عضدا، بازو۔ ویوم یقولون نادوا شرکائی، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ فرمائے گا نادو، بلاؤ، شرکائی، ان کو جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا تھا، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں، فدعوہم، تو وہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ چاہے اللہ کے فرما بردار بندے ہوں وہ بھی جواب نہیں دیں گے، اور جو نافرمان شیاطین تھے وہ بھی جواب نہیں دیں گے، اور جو پتھر کی مورتیاں تھیں وہ بھی جواب۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور بنا دیں گے ہم بینہم، ان کے درمیان، موبقا، ہلاکت کی جگہ، ان کے درمیان ہم ہلاکتیں بنا دیں گے، وبق، اسی سے موبق کیا معنی؟ ہلاک ہونا، ہلاکتیں بنا دیں گے۔ مطلب اگر ایمان والے ہیں تو وہ جنت میں گئے اور یہ جہنم میں گئے، بیچ میں اتنی کھائیاں، کہاں سے ان کی بات وہاں پہنچے؟ اور اگر نافرمان ہیں تو آپس میں دشمنیاں، جھگڑے، کون وہاں کس کی مدد کرے گا؟ ورأى المجرمون، اور دیکھیں گے جرم کرنے والے، النار، آگ کو، فظنوا، تو وہ یقین کر لیں گے، انہم، کہ وہ واقعوها، جہنم میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنها مصرفا، اور نہیں پائیں گے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ، لوٹ کر جانے کی کوئی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور یقیناً ہم نے کھول کر بیان کیا اس قرآن کو، للناس، لوگوں کے لیے، نہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یقیناً ہم نے گھما پھرا کر بیان کر دیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر ایک حالت کو، ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہے نتیجہ، اور ہے انسان بہت زیادہ جھگڑالو، اکثر شیء، زیادہ چیز ہے، جدلاً، جھگڑنے کے اعتبار سے، یعنی بہت زیادہ جھگڑالو ہے، ایمان نہیں لاتا، ہر چیزیں کھول کھول کر بیان کی۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، الا، مگر اس بات نے، ان تاتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، سنت الاولین،
پہلوں کا طریقہ، اور پہلوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ نہیں مانتے تھے یہاں تک کہ ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا. او یاتیہم العذاب قبولا، یا آ جائے ان کے اوپر عذاب قبولا سامنے سے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین، لیکن رسول تو عذاب لانے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، فیصلے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا کام دوسرا ہوتا ہے. وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں رسولوں کو الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، ویجادل الذین کفروا، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالباطل، باطل طریقوں سے، لیدحضوا به الحق، تاکہ وہ گرا دیں حق کو. جھگڑا کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ کسی طریقے سے وہ حق کو گرا دیں. سبحان اللہ. واتخذوا آیاتی، واتخذوا، اور وہ بناتے ہیں میری آیتوں کو، وما انذروا، اور اس چیز کو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، ہزوا، مذاق کرنے کا ذریعہ. ہر دور میں یہی ہوا، نافرمان باطل طریقوں سے بحث کرتے رہے. کس لیے؟ لیدحضوا به الحق، تاکہ اس بحث کے ذریعے سے وہ حق کو شکست دے دیں، حق کو ہرا دیں. یدحضوا، حق کو گرا دیں. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے. فأعرض عنها، وہ اس سے اعراض کر لیتا ہے. ونسی ما قدمت یدا، اور بھول جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہائے ہائے، ایسے لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، وہ درد بری باتیں کیوں نہیں ان کی سمجھ میں آتی؟ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، یقیناً ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر اکنتن، پردے. میں نے کہا تھا کہ جعلہ کا معنی ہر جگہ الگ ہے، یہاں کیا معنی ٹھیک رہے گا؟ ڈال دینا. ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردے، ان یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر وقر ہوتی ہے. وقر کے معنی اونچا سننے کی کیفیت. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو وہ ہرگز ہدایت قبول نہیں کریں گے. اگر آپ بلائیں گے، مطلب ان کو معلوم ہے کہ یہ سچا کام ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ سچا دین ہے، لیکن اگر آپ بلائیں گے کبھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے نفرت ہے. آپ کہہ دیں دن، نہیں مانیں گے نہیں دن، اس لیے کہ آپ نے کیوں کہا. آپ فرمائیں کہ رات، مانیں گے نہیں، آپ نے کیوں کہا. ایسی دشمنی ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بہت بخشنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا ہے. پھر بھی ان کو موقع دیتا ہے، پھر بھی ڈیل دیتا ہے. کیوں؟ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر پروردگار پکڑ لیتا ان کو، بِمَا كَسَبُوا، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو جلدی دے دیتا ان کو عذاب. حالانکہ جلدی عذاب دینا اس کے منصوبے میں سے نہیں، جلدی عذاب دینا اس کی منشا میں سے نہیں. اس کی منشا کیا ہے؟ ڈھیل دو، ڈھیل دو، مرتے دم تک ڈھیل دو. بل لہم موعد، بل لہم، بلکہ ان کے لیے موعد، وعدہ پورا ہونے کا ایک وقت ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جب وہ وقت آ جائے گا، لن یجدوا، ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ، اللہ کے سوا، موئلا، پناہ لینے کی کوئی جگہ، کوئی پناہ دینے والا، کوئی چھپانے والا. جب وقت آئے گا تو نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور وقت آتا ہے. مکہ والے کہتے ہیں آتا نہیں، آتا نہیں، فرمایا آتا ہے. کہیں آیا تاریخ میں؟ فرمایا دیکھ لو، گھومو پھرو، فرعون کو دیکھو، قارون کو دیکھو، شداد کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو. تلک القرى، وہ ہے بستیاں، حالانکہ نظر آ رہی ہیں لیکن یہ غیر محسوس کو محسوس کر کے پیش کرنا. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی موعدن، ایک وعدے کا وقت مقرر کیا ہوا تھا. تو مطلب اے مکہ کے نافرمانوں، تمہاری ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت متعین ہے. جب آ جائے گا تو لن تجدوا من دونہ موئلا، اللہ کے سوا تم کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا. ظاہر بالکل کھلم کھلا دھمکی، مان جاؤ، باز آ جاؤ، وقت آنے والا ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ تلک القریٰ اہلکناہم، جیسے ان بستیوں پر آیا تھا.
تم پر بھی آ جائے گا. کیسی کھلی ہوئی دھمکی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.